رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سید عبد القادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی سن ولادت یکم رمضان المبارک 470 سن ہجری ہے، اور آپ کا وصال 11 ربیع الاخر 11 ربیع الثانی 561 سن ہجری ہے۔ آپ کی جائے ولادت گیلان، ایران کا ایک شہر گیلان جس کو جیلان بھی کہتے ہیں، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال اور آپ کا مزار مقدس جو ہے وہ بغداد شریف کے اندر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کے اعتبار سے امام حسن سے جا ملتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور آپ کی والدہ کے لحاظ سے آپ کا خاندانی حسب دیکھا جائے تو پھر آپ کا حسب جو ہے ایک جا کر ملتا ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی کرامت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو یکم رمضان شریف تھا، تو آپ اس وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور قلائد الجواہر کے اندر صفحہ نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو صبح سے لے کر شام تک افطار کے وقت تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ جیسے افطار کا وقت ہوتا آپ دودھ پیتے تھے، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو احترام رمضان کی خاطر سارا دن دودھ نہیں پیتا، بلکہ جب لوگ افطار کرتے ہیں اس وقت دودھ پیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال تک اپنے آبائی گاؤں کے اندر یعنی جیلان شریف کے اندر آپ نے بنیادی علم دین حاصل کیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کیا، پھر آگے 18 سال تک وہیں کے مقامی مشائخ سے، اساتذہ سے آپ نے علم حدیث اور دیگر علوم پڑھے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی والدہ سے اجازت چاہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اور یہ بات بہجت الاسرار صفحہ نمبر 255 پر موجود ہے۔ اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں کے مشائخ بڑے ہیں اور وہاں سے جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے کشف کیا، کشف کے ذریعے مراقبہ کیا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، کشف نہیں کہتے۔ آپ کی والدہ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کے ذریعے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور وہاں علم دین حاصل کرو، اور کہنے لگی کہ هذا الوجه لا اراه الی یوم القیامہ، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو میں قیامت تک پھر نہیں دیکھوں گی۔ یعنی آپ کی والدہ چونکہ اللہ کی ولیاں تھیں، نیک صالح خاتون تھی، آپ کی والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ابھی جب یہ جا رہے ہیں تو پھر زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، بروز قیامت ہی ملاقات ہوگی۔ غوث پاک وہاں پر بھی گئے، آپ نے وہاں سے بھی علم دین حاصل کیا اور وہیں پڑھانے بیٹھ گئے۔ اس سارے واقعے کے اندر ہمیں پتہ یہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود بھی آپ علم دین حاصل کرتے رہے، آپ نے علم دین کو نہیں چھوڑا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہے اللہ تعالیٰ نے جتنا خاندانی حسب و نسب کسی کو دیا ہو تو یہ بڑی اچھی اور احسن بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، عطا ہے، تو اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری کرنا ہے، چونکہ ولی جو ہے وہ اپنے نبی کی وجہ سے اس کو ولایت ملتی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، تو ان کے شہزادے، ان کے لخت جگر، ان کے خاندان سے سید زادے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ ان کا طالب علم کا دور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا ایک انتہائی اہم فریضہ ہے اور بہت آسن طریقہ ہے، اور یہ رسول اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔